مولوی محمد حسن صاحب امروہی خان صاحب کے یہاں تشریف لائے اور میرٹھ میں مناظرے کے طور پر گئے۔ اس وقت صرف ایک ہی مسئلہ زیر بحث تھا اور وہ وفات مسیح کا مسئلہ تھا۔ مناظرہ وغیرہ تو میرٹھ کے شریر اور فسادی لوگوں کی باعث نہ ہوا، لیکن مولوی محمد حسن صاحب مرحوم کی تقریر ضرور میں نے وفات مسیح کے متعلق سنی۔ میرٹھ کے پبلک سے جو جھگڑا مناظرے کے متعلق ہوا، اس کے کہتے ہیں کہ علیحدہ ایک رسالے میں واقعات آ گئے ہیں۔ بہرحال تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں نے خان صاحب مرحوم سے موصوف سے عرض کیا کہ اگر حضرت اقدس میرٹھ کے قریب تشریف لائیں تو مجھے ضرور اطلاع دیں، میں ایسے عظیم الشان شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں، اگر نہ دیکھوں تو بڑی بدنصیبی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اس وقت مجھے بیعت کا خیال تو نہیں تھا۔ اس کے بعد 1904 میں ایک زلزلہ آیا بہت بڑا، جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آیا ہے۔ اس کے بعد ایک دن خان صاحب موصوف نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دہلی تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی زیارت کے لیے چلیں۔ کہتے ہیں میں نے آمادگی ظاہر کر دی اور پھر ہم دہلی چلے گئے۔ دہلی میں حضرت اقدس کا قیام الف خان والی حویلی میں، جو محلہ چنلری قبر میں واقع ہے، وہاں تھا۔ میں اور خان صاحب موصوف بدریہ ریل دہلی پہنچے۔ غالباً 12-1 بجے کا وقت تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مکان کے اوپر کے حصے میں آپ تشریف رکھتے تھے اور نیچے دوسرے دوست ٹھہرے ہوئے تھے۔ مکان میں داخل ہوتے ہوئے میری نظر مولوی محمد حسن صاحب پر پڑی، کیونکہ ان سے تعارف تھا، میرٹھ کے قیام کے وقت سے ہو چکا تھا، تو میں ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں غالباً خان صاحب نے جو اس برآمدے میں بیٹھے تھے، جس کے اوپر کے حصے میں حضرت اقدس کا قیام تھا، مجھ کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں ایک چارپائی پر پائنتی کی طرف بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ جہاں میں بیٹھا تھا اس کے قریب ہی زینہ تھا، سیڑھیاں تھیں اوپر جانے کی، اوپرلے حصے میں گھر کے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اقدس اوپر سے تشریف لے آئے، اس طرف میری سیڑھیوں کی طرف میری پشت تھی، اور میں نے دیکھا نہیں آتے ہوئے، اور حضور علیہ السلام نیچے تشریف لائے اور آہستگی سے آ کر میرے برابر پلنگ کی پائنتی پر بیٹھ گئے، میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے، اور بڑی بے تکلفی سے۔ کہتے ہیں جب حضور بیٹھ گئے تو اس وقت پہچاننے والا میں تو پہچانتا نہیں تھا اور کوئی تھا نہیں، تو کسی نے مجھے بتلایا کہ حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اس وقت میں گھبرا کر وہاں سے اٹھنا چاہتا تھا کہ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہیں بیٹھے رہیں۔ یہ یاد نہیں کہ حضور نے مجھ کو بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا یا صرف زبان سے ارشاد فرمایا۔ حضرت صاحب کی تشریف لانے کے بعد تمام دوستوں کو جو مکان کے مختلف حصوں میں قیام پذیر تھے اطلاع ہو گئی اور مکان میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اس قدر یاد ہے کہ غالباً خان صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ میرٹھ سے آئے ہیں، اور اتنے میں اور باتیں ہونے لگیں، جو پھر آگے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں ادا کی گئیں، اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دوست بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ اس پر کسی اور دوست نے بھی اونچی اعلان کیا، چنانچہ بہت سے دوست آگے ہوئے اور میں سب سے پیچھے رہ گیا۔ حضور نے بیعت شروع کرنے سے قبل ارشاد فرمایا کہ جو دوست مجھ تک نہیں پہنچ سکتے وہ بیعت کرنے والوں کی کمر پر ہاتھ رکھ کر جو میں کہوں وہ الفاظ دہراتے جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی خاموش الگ سب سے پیچھے بیٹھا رہا، کیونکہ ارادہ نہیں تھا بیعت کرنے کا، اور ہاتھ بیعت کرنے والوں کی کمر پر نہیں رکھا۔ جب حضرت صاحب نے بیعت شروع کی تو میرا ہاتھ بغیر میرے ارادے کے آگے بڑھا، اور جو صاحب میرے آگے بیٹھے ہوئے تھے ان کی کمر پر میں نے رکھ دیا ہاتھ، اور اس کے ساتھ بیعت کے الفاظ دہرانے لگا۔ اور پھر دوبارہ لکھتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا ہاتھ میرے ارادے سے آگے نہیں بڑھا بلکہ خود بخود آگے بڑھ گیا۔ جب حضرت اقدس نے رب انی ظلمت نفسی کی دعا کا ارشاد فرمایا،
سب نے اس کو دہرایا، میں نے بھی دہرایا، لیکن جب حضرت صاحب نے اس کے معنی اردو میں بیان فرمانے شروع کیے اور بیت کنندوں کو دہرانے کا ارشاد فرمایا تو میں نے جس وقت وہ الفاظ دہرائے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے سخت رقت طاری ہو گئی، اور یہاں تک کہ اس قدر زور سے میں چیخ کر رونے لگا کہ سب لوگ حیران ہو گئے اور میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ مجھ کو خبر ہی نہیں رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب دیر ہو گئی تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ پانی لاؤ، وہ لایا گیا اور حضور نے اس پر کچھ پڑھ کر میرے اوپر چھڑکا۔ یہ مجھ کو خان صاحب سے معلوم ہوا، انہوں نے بعد میں بتایا۔ ہاں، اس قدر یاد ہے کہ حالت بے ہوشی میں نے دیکھا کہ مختلف رنگوں کے نور کے ستون آسمان سے زمین تک ہیں۔ اس کے بعد مجھ کو کسی دوست نے زمین سے اٹھایا، میں بیٹھ گیا، مگر میرے آنسو نہ تھمتے تھے۔ اس قدر حالت متغیر ہو گئی کہ میں نیر اٹھا کر بھی بار بار روتا تھا۔ پھر خان صاحب موصوف نے میرے نام بدر اور ریویو جاری کرا دیا، اور بدر میں حضرت اقدس کی وحی مقدس شائع ہوتی تھی۔ اس سے بہت محبت ہو گئی، اور ہر وقت یہ جی چاہتا تھا کہ تازہ وحی سب سے پہلے مجھ کو معلوم ہو جائے۔ پھر جلسے سالانہ پر دارالامان جانے لگا اور برابر جاتا رہا۔ حضرت اقدس کو دعاؤں کے لیے خط لکھتا رہا، اور ایک خط کا جواب حضرت اقدس نے اپنے دستے مبارک سے دیا تھا، وہ میرے پاس اب تک موجود تھا، لیکن بعد میں کہیں گم گیا۔ حضرت مستری اللہ دیتا ول صدر دین صاحب رضی اللہ عنہ ہو، سکنہ بھابڑی، ضلع گرداسپور، یہ کہتے ہیں کہ 1894 میں انہوں نے بیعت کی تھی، اور 1894 میں ہی زیارت کی حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں کہ میرے استاد کا نام مہر اللہ تھا۔ میں نے ان سے قرآن شریف سادہ پڑھا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ امام مہدی ظاہر ہونے والا ہے، اس کی بیعت کر لینا۔ جب خبر سنائی دی کہ قادیان میں حضرت امام مہدی ظاہر ہو گئے تو میں نے اپنے استاد مہر اللہ صاحب کے کہنے پر بیعت کر لی۔ میں نے اور میرے بھائی رحمت اللہ صاحب نے قادیان میں آ کر بیعت دستی کر لی، اور بھامبری سے ہمیشہ جمعہ قادیان میں آ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دوست اگر تمہارے پاس آیا کریں تو اس کی خاطر تواضع کیا کرو۔ ماسٹر عبد الرحمٰن صاحب بھی بھامڑی بھی ہمارے پاس جایا کرتے تھے، اور مفتی فضل الرحمٰن صاحب بھی کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی زبانی اکثر دفعہ سنا ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا سلسلہ سچا ہے، اس کو انشاءاللہ زوال نہ ہوگا۔ جھوٹ تھوڑے دن رہتا ہے اور سچ سدا رہتا ہے۔ کچھ ذمہ دار مہمان قادیان میں آ گئے تھے، گرمیوں کے دن تھے، اس وقت صبح 8 بجے کا وقت ہوگا۔ حضرت صاحب نے باورچی سے پوچھا کچھ کھانا ان کو کھلایا جائے۔ باورچی نے کہا کہ حضور رات کی بچی ہوئی باسی روٹیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ حرج نہیں ہے، لے آؤ۔ چنانچہ باسی روٹیاں لائی گئیں، حضور نے بھی کھائیں اور سب مہمانوں نے بھی کھا لیں۔ غالباً وہ مہمان قادیان سے واپس اپنے گاؤں اٹھوال کو جانے والے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ باسی کھا لینا سنت ہے۔ حضرت میرا بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد میاں شرف الدین صاحب درزی، گجرانوالا، آبادی 4 روڈا، محلہ احمد پورہ، لکھتے ہیں کہ خاکسار نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت قریباً 1897 یا 98 میں کی، مگر اپنے والد صاحب سے کچھ عرصہ تک اس امر کا اظہار نہ کیا۔ آخر کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا؟ بھید کھل گیا تو والد صاحب نے خاکسار کو صاف جواب دے کر گھر سے نکال دیا۔ تو خاکسار نے خدا رازق پر توکل کر کے ایک الگ دکان کرایہ پر لے لی۔ تنگ دستی تو تھی ہی، مگر دل میں شوق تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے بموجب حیثیت حضرت اقدس علیہ السلام کے لیے ایک پوشاک بنا کر اور اپنے ہاتھ سے سی کر حضور کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اسی خیال سے میں نے ایک کرتا ململ کا اور ایک سلوار لٹھے کی اور ایک کوٹ سفید صرف سیاہ رنگ کا اور ایک دستار ململ کی خرید کر اپنے ہاتھ سے سی کر پوشاک تیار کر لی، اور قادیان شریف کا کرایہ ادھر ادھر سے پکڑا کر قادیان شریف پہنچ گیا۔ دوسرے روز جمعے کے دن تھا، اس لیے خیال تھا کہ اگر ہو سکے
تو یہ ناچیز اور غریبانہ تحفہ آج ہی حضور کی خدمت بابرکت میں پہنچ جائے تو شاید حضور جمعے کی نماز سے پہلے ہی اس کو پہن کر اس غریب کے دل کو خوش کر دیں۔ غرض اسی سوچ بچار میں قاضی ضیاء الدین صاحب کی دکان پر پہنچ گیا اور ان کے آگے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ سنتے ہی کہنے لگے کہ چل میاں، میں تم کو حضور کی خدمت میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسی وقت اٹھ کر مجھے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے۔ اس وقت حضور علیہ السلام ایک تخت پوش پر بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے اور خواجہ صاحب کمال الدین صاحب تخت پوش کے سامنے ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں بھی وہاں خواجہ صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ خواجہ صاحب نے دریافت کیا کہ اس وقت کیسے آئے۔ قاضی صاحب نے میری خواہش کا اظہار کر دیا۔ خواجہ صاحب تھوڑی دیر خاموش رہ کر میری طرف مخاطب ہوئے اور کہا، کیوں میاں، میں ہی تمہاری وکالت کر دوں؟ میں نے کہا، یہ تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اس پر خواجہ صاحب نے مجھ سے وہ کپڑے لے کر حضور علیہ السلام کو پیش کر دیے اور ساتھ ہی عرض بھی کر دی کہ حضور، اس لڑکے کی خواہش ہے کہ حضور ان کپڑوں کو پہن کر جمعے کی نماز پڑھیں۔ خواجہ صاحب کی یہ بات سن کر حضور نے کپڑے اٹھا کر پہننے شروع کر دیے۔ مطلب وہ فوری تو نہیں پہنے ہوں گے لیکن دیکھنے شروع کر دیا، لیکن کوٹ کو پہنا۔ جب کوٹ پہنا تو وہ تنگ تھا، تو میں نے عرض کی کہ حضور کوٹ بہت تنگ ہے، اگر اس کو اتار دیں تو میں اس کو کھول دوں۔ حضور نے کوٹ اتار کر مجھے دے دیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بازار میں آیا اور ایک درزی کی دکان پر بیٹھ کر کوٹ کو کھولا تھوڑا سا اور پھر خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے کوٹ پہن لیا، مگر ابھی بھی بٹن پوری طرح بند نہیں ہوتے تھے، مگر حضور نے کھینچ تان کر بٹن لگا لیے اور کچھ بھی خیال نہ کیا کہ یہ کپڑے حضور کے پہننے کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت ماسٹر خلیل الرحمن صاحب چمبر لکھتے ہیں، جو مولوی نیک عالم صاحب کے بیٹے تھے ریاست جموں کے، کہ 1929 میں پینشن حاصل کی اور قادیان آ گیا۔ 1907 کے جلسے سالانہ میں حضرت مسیح علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تو تمام مسجد پر ہو گئی اور کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ حضور کے ساتھ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب بھی تھے، ان کی بغل میں جائے نماز تھی۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ جوتیاں لوگوں کی ہٹا کر جائے نماز بچھا دی جاوے۔ ڈاکٹر صاحب مذکور نے جائے نماز بچھا دی، جس پر شمال کی طرف ڈاکٹر صاحب مذکور اور ان کے بائیں طرف حضرت مسیح علیہ السلام اور حضور کے بائیں طرف عاجز راکم نے نماز پڑھی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس دن حضرت صاحب جری اللہ مسیح موعود علیہ السلام کی تقریر سب تقریروں کے بعد تھی، یعنی کم از کم 5 گھنٹے بعد حضور کی تقریر ہوئی تھی۔ پہلے مقررین کی تقریروں میں سے راکم نے کچھ نہیں سنا اور حضرت جری اللہ مسیح موعود علیہ السلام کے پاک صورت اور مبارک چہرے پر میری نظر تھی اور میں زار زار رو رہا تھا۔ غالباً اس کی وجہ اب مجھے یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں نے زندگی میں اس کے بعد حضور انور کو نہیں دیکھنا تھا، اس لیے اس روز راکم نے 5 گھنٹے حضور کے روئے مبارک کو ٹکٹکی باندھے دیکھا اور بخدا مجھے کسی کی تقریر کا حصہ یاد نہیں، اور اس عرصے میں زار و کتار رویا اور پرجوش محبت سے گریا و بکا کیا۔ الحمدللہ۔ پھر اپنے وقت پر حضرت اقدس اسٹیج پر تشریف لے گئے اور سورۃ الحمد شریف کی نہایت ہی لطیف اور لذیذ پرتاثیر تفسیر بیان فرمائی۔ آج برف پڑنے کی وجہ سے ٹریفک زیادہ تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا، حالانکہ نکلا بھی پہلے تھا، لیکن جمعہ شروع ہونے کے بعد اب دھوپ نکل آئی ہے۔ چلیں تھوڑی دیر آپ لوگ صبر سے انتظار کر لیں، وقت میں اگر پورا نہیں تو کم از کم زائد ضرور لوں گا۔